السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا بین الحرمین، دلوں کا چین، دلوں کی دھڑکن، دلوں کی آس، دلوں کی چاہت، امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے معلیٰ پہنچائے۔ اس سے پہلے اپنی حاجتیں پہنچانے کے لیے بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ آج 14 محرم الحرام 1443 ہجری ہے اور 23 اگست 2021 عیسوی ہے۔ اپنے پروگرام کی قسط نمبر 637 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روزانہ مولا کا ذکر کرنے کے لیے مہمان انہائے عالم سے موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود رہیں گے انشاءاللہ نوحہ خان سید کاظم عباس زیدی صاحب کراچی پاکستان سے، اور قصیدہ خان محمد ارسلان علی اٹک پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خان سجاد علی نوگانوی صاحب نوگاواں سادات انڈیا سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند ساعتیں عنایت فرمائیں، ہر حال میں ہر لمحے ہر لحظے شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب کبھی ماتم کرنے کے لیے جائیں شکریہ ادا کریں اللہ کا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم نواسے کا ماتم کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ جب کبھی زیارت پڑھیں کہیں اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں زیارت کرنے کا پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ جب کبھی مجلس میں جائیں اللہ کا شکر ادا کریں، جب کبھی لنگر نظر نیاز تقسیم کریں اہل بیت علیہم السلام کے لیے شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہترین شرف عطا فرمایا۔ اور جب کبھی آپ کبھی مجلس میں جائیں خدمت کرنے کا موقع ملے، تعزیہ اٹھانے کا موقع ملے، علم اٹھانے کا موقع ملے، مومنین کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملے، کبھی آپ کو فرش عزا بچھانے کا موقع ملے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے اس نعمت عظمیٰ میں ہمارا حصہ بھی شامل فرمایا، ورنہ ملائکہ کم نہ تھے اس ذکر کے اندر شمولیت کرنے کے لیے، تو نے ہم پر ذرہ نوازی کی، عنایت کیا کہ اس ذکر کے اندر ہمیں شامل فرمایا۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں بے پایان و بے احصاء ہیں، لیکن جب کبھی جس لمحے جس لحظے جس گھڑی احساس ہو جائے کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اسی طریقے سے جب کبھی احساس ہو جائے کہ کوئی بات ہم نے کی ہے کسی کی دل آزاری کا سبب بنی ہے، گناہ کا سبب بنی ہے، یا برائی کا سبب بنی ہے، یا کسی کے دل آزاری کا سبب بنی ہے، وہاں پر بھی استغفار کر لینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قصیدہ خان محمد ارسلان علی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد اسلام مدد۔ کربلا معلیٰ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں آپ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف ملا۔ یقیناً یہ شرافت اہل بیت علیہم السلام کی عنایت ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اس مقدس مجلس کو آباد فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واجل فرجہم۔ حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان لو۔ خود معین الدین نے کہا، خود معین الدین نے کہا، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو، حسین کو ہی دین مان لو، امین بن امین مان لو۔ غدیر خون
فیصلہ ہوا غدیر غم پہ فیصلہ ہوا علی کو جانشین مان لو واہ 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 امین بن امین مان لو واہ 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 حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو واہ ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین فخر مرسلین مان لو واہ امین بن امین مان لو فخر مرسلین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو واہ ایک اور کلام پاک آپ کی نظر کرتا چلوں بسم اللہ ہاں تیری راتیں کلڑی پال یا غازی تیرے علم تے نظر جمال یا غازی واہ تیرے علم تے نظر جمال یا غازی تیری راتیں کلڑی پال یا غازی تیرے علم تے نظر جمال یا غازی واہ تو پنجتن دی تو کیریں واہ تو حیدر دی تصویریں تو واہ حیدر دی تصویریں دید تیری دے نین سوال یا غازی واہ 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 تیرے ہم تے نظر جمال یا غازی واہ کی دینا گل نوں تولے تینوں منگیا بطولے تینوں منگیا بطولے واہ توے وفا دے چمن دمال یا غازی واہ تیرے علم تے نظر جمال یا غازی تیرے علم تے نظر جمال یا غازی مکتا بسم اللہ تینوں غازی کیوں نہ چاواں واہ تیرے گیت میں کیوں نہ گاواں تیرے گیت میں کیوں نہ گاواں حاکم اندر خون حلال یا غازی واہ 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 تیرے واہ علم تے نظر جمال یا غازی تیرے علم تے نظر جمال یا غازی تیرے علم تے نظر جمال یا غازی واہ ماشاء اللہ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے ہاں اے لباں تے رہندا اے ہر ویل نام یالے اے لباں تے رہندا اے ہر ویل نام یالے دلاں چ ٹھنڈ پاندا اے ہر ویل نام یالے دلاں چ ٹھنڈ پاندا واہ
اے ہر ویلے نام یا علی ملی نہ اور کسے نو علی جئی شان ملی نہ اور کسے نو علی جئی شان نبی دا فرمان اے کل ایمان نبی دا فرمان اے کل ایمان ہے کفر مٹاندا ہے کفر مٹاندا اے ہر ویلے نام یا علی ہے کفر مٹاندا اے ہر ویلے نام یا علی دل چ ٹھنڈ پاندا اے ہر ویلے نام یا علی ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، محبت اہل بیت علیہ السلام کا بہترین انداز میں، بہترین آواز میں، بہترین کلام کے ساتھ آپ نے اظہار کیا۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں یہ تاثیر، یہ برکت، یہ خیر جاری و ساری رکھے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر ذریعہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا موقع ملا دعوت دیتا رہوں گا اور اپنے پروگرام میں دعوت کرتا رہوں گا۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ قصیدہ خان محمد ارسلان علی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور یہ شرف آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام شرف ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے تو اہل بیت علیہ السلام مزید اجر عطا فرماتے ہیں۔ گو کہ ذاکر جس بھی حالت کے اندر ہو، حالت سے مراد یہ ہے کہ غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، صحیح سالم کپڑے ہوں، بہترین قیمتی کپڑے ہوں، جس بھی حالت کے اندر ہو، اہل بیت علیہ السلام اخلاص دیکھتے ہیں اور اخلاص کا بڑا مقام ہے۔ اخلاص خلوص سے ہے، خلوص ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے لیے اخلاص ہونا شرط ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ نتیجہ اور قبولیت کے وسائل میسر آ سکیں گے اور قبولیت دیکھنے میں آئے گی۔ اور اخلاص کے ساتھ کم بھی بہت ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ جتنا کیا جائے بہت ہے۔ ہمارے ساتھ ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے اس وقت موجود ہیں نوح خان سجاد علی نوگانوی صاحب، نوگاواں سادات انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ 14 محرم ہے، گزشتہ کل میں امام حسین علیہ السلام کے اور اصحاب باوفا کے اجساد دفن کیے گئے اور اس سلسلے میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری اس مقدس مجلس کو آباد فرمائیے گا، بسم اللہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائیو پروگرام میں جوائن کرنے کا شرف حاصل کیا، اور میں آپ کے سامنے عالی جناب گوہر نقوی صاحب کا نوا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ، جہاں سماعت فرما۔ عنایت ہو۔ روح ابا شاید ٹیلی فون کے اندر نیٹ وائز پروگرام میں پرابلم آ گئی ہے، جیسے ہی دوبارہ وصل ہوتے ہیں انشاءاللہ مولا کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بہت خلوص کے ساتھ آپ شرکت فرما رہے تھے۔ یقیناً دور سے بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کو پکارا جائے یا قریب سے، مولا کی بارگاہ کے اندر ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے مومنین کے دل ہمیشہ لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں، ہمیشہ
ذکر کے لیے تمنا کرتے ہیں مومنین، حضوری کے لیے آرزو ہے، چاہت ہے، ایک خواہش ہے، ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے، ایک جستجو ہے جو بے پایان و بے انتہا ہے یہ محبت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ ٹھیک ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے مومن منتظر ہیں۔ ہمارے ساتھ دوبارہ لوٹے ہیں جناب سجاد علی نوگانوی صاحب، جی بسم اللہ فرمائیے گا، عنایت۔ غانی صاحب کا نام پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، ہائے روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، ہائے میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، ہائے ڈھونڈتی 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 دیتی ہوئی بابا ادا، ہائے میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، ہائے ہائے روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، ہائے میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، ہائے غم کی ماری کو نہ مل پایا گر لاش پدر، ہائے دشت پرہور میں گھبرا کے میری لاپ جگر، ہائے غم کی ماری کو نہ مل پایا گر لاش پدر، ہائے دشت پرہور میں گھبرا کے میری لاپ جگر، تشنہ لب نہر پہ کرتی ہوئی فریاد و بکا، ہائے میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، ہائے روح عباس قتل میں کرتی ہے بکا۔ ہائے عشق رستا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ وقت رخصت بڑی حسرت سے مجھے دیکھا تھا، ہائے ہائے دیکھے مشکیز کو پانی کے لیے بھیجا تھا، وقت رخصت بڑی حسرت سے مجھے دیکھا تھا، مشک دے کر مجھے کے لیے بھیجا تھا، شرم آتی ہے یہ کر نہ سکا وعدہ وفا، میرے لاشے سکینہ نہ کہیں آ جائے، روح عباس کی مقتل یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، عصر کے بعد مصائب جو ہوئے ہیں اس پر سب سنائے گی وہ میت میری رو رو کر، عصر کے بعد مصائب جو ہوئے ہیں اس پر سب سنائے گی وہ میت میری رو رو کر، صبر اس غم پہ نہ کر پاؤں گا اے میرے خدا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ قبلہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ نیل دروں کے بن پر مجھے دکھلائے گی، بالیاں چھننے کی رودائیں دکھلائے گی، نیل دروں کے بدن پہ مجھے دکھلائے گی، بالیاں چھننے کی رودائیں بتلائے گی، کیسے دیکھوں گا لہو کانوں سے میں بہتا ہوا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے، روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے،
جب کرے گی علی اصغر کی شہادت کو بیاں، لائے تھے کس مقتل سے شہ کون و مکان۔ جب کرے گی علی اصغر کی شہادت کو بیاں، لائے تھے کس طرح مقتل سے شہ کون و مکان۔ لائے گی میں ہوگا جب حشر بپا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں۔ کہہ کے روداد علم خون رلائے گی مجھے، واقعہ شام غریقہ کا بتائے گی مجھے۔ کہہ کے روداد علم خون رلائے گی مجھے، واقعہ شام غریقہ گی مجھے۔ کیسے خیمے جل کس طرح چھنی سر سے ردا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ کٹ گئے ہاتھ میرے کیسے بلائے لوں گا، کیسے سینے سے لگا کر میں تسلی دوں گا۔ کٹ گئے ہاتھ میرے کیسے بلائے لوں گا، کیسے سینے سے لگا کر میں تسلی دوں گا۔ دل پھٹا جاتا ہے یہ سوچ کے ہر لمحہ میرا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ سن کے فریاد سکینہ میرے بابا ہو کہا، لاشائے شہ نے صدا دی میری بیٹی ہوں یہاں۔ سن کے فریاد سکینہ میرے بابا ہو کہا، لاشائے شہ نے صدا دی میری بیٹی ہوں یہاں۔ تب دل غازی سے یہ انجو علم دور ہوا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ مقطع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ باپ کی لاش پہ جا پہنچی سکینہ گوہر، سو گئی سینہ سرور سے لپٹ کر شاور۔ باپ کی لاش پہ جا پہنچی سکینہ گوہر، سو گئی سینہ سرور سے لپٹ کر شاور۔ روح عباس کی یہ ہو گئی مقبول دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ روح عباس کی مقتل میں یہ کرتی ہے دعا، میرے لاشے پہ سکینہ نہ کہیں آ جائے۔ شکریہ۔ صدا آباد رہیں، صدا پیارے پیارے نوحے پڑھتے رہیں، مولا آپ کی زبان میں تاثیر، برکت، خیر، عافیت عنایت فرمائے رکھیں۔ صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا پہنچ کر ذریعہ اقدس مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں ہدیہ ذکر کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ ذکر اہل بیت علیہم السلام سے، معرفت اہل بیت علیہم السلام سے، اور ہمیشہ
हमेशा आपके घराने में ये मोहब्बत और मार्फत और मवद्दत जारी और सारी रहे। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे और इस महफ़िल मुक़द्दस को आबाद रखेंगे। महफ़िल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुक़द्दस होती है, तक़दीस है ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से। ये थे हमारे साथ नोहा खां सज्जाद अली नौगानवी साहब, नौगावा सादात इंडिया से। खुदावंद मुताला पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ये इश्क व मारफत व मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आम करते रहें और जल्द करबलाए मौला पहुँचना नसीब हो, मौला की ज़ियारत नसीब हो, दुनिया व आखिरत आपकी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हो। और ये जो आजकल कोविड-19 चल रहा है, बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत है, इम्तिहान है मोमिनीन का, मुस्लिमीन का। और हमारे कुछ अगर देखा जाए तो इम्तिहान है तरफ़ी दराजात के लिए या हमारे तग़फ़ीर ज़ुनूब के लिए। तरफ़ी दराजात यही होगा कि हमारे दर्जे बुलंद करे अल्लाह, इसलिए इम्तिहान लिया, या हमारे गुनाहों को माफ़ करे इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक वबा का जो हमारे ऊपर इतलाक़ हुआ है, अब अल्लाह की तरफ से है या बंदों की तरफ से है, ये भी एक महल बहस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये अज़ाब भेजा है हमारे गुनाहों के सबब से, या हमने ख़ुद अपने लिए ये अज़ाब इख्तियार किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए और ये वबा जल्द दूर हो, ताकि पढ़ने वाले पढ़ सकें, लिखने वाले लिख सकें और ज़िक्र करने वाले ज़िक्र कर सकें और ज़ियारतें करने वाले ज़ियारतें कर सकें। बेरोज़गारों का रोज़गार दुरुस्त हो जाए और मुश्किलात में मुब्तला लोगों की मुश्किलात दूर हो जाएं और ये ज़िक्र का सिलसिला, ये मोहब्बतों का सिलसिला इसी तरीके से फरावान रहे, जारी और सारी रहे। और ये देखें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हो जाने के बाद हर चीज़ ऐसे है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मरहून मिन्नत है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हो गए हैं जनाब नोहा खां सैयद काज़िम अब्बास ज़ैदी साहब, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला की रज़ा मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन खुशबख्ती है कि दिल का हाल मौला की बारगाह में पेश किया जाए और तसलियत व ताज़ियत पेश की जाए मौला की बारगाह के अंदर, उनके बिछड़ों की, उनके शहीदों की, उनके अजीज़ों की, और उनके साथ लब्बैक कहा जाए कि मौला हम आपके साथ हैं। ये हमारी पुकार मौला की बारगाह में, मौला की पुकार पर लब्बैक है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इस मार्फत भरी महफ़िल को मुनव्वर फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक मौका दिया। जनाबी अली अकबर के मसाइब के चंद अशारात की समाअत हुआ दिया करूँगा। दामन वक्त में गुंजाइश वैसे ही नहीं है, बस इंतहाई इत्तिसार के साथ पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व ला नादअहुम अजमईन। आईना आईना अली अकबर, आईना आईना अली अकबर, हाय अकबर हाय अकबर, हाय अकबर हाय अकबर। बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है, बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। कोई मुझे बता दे लाशा कहाँ पड़ा है, हाय अकबर मेरा कहाँ है। बेटे के कातिलों से एक बाप पूछता है। दिल पर मेरी बहन के खंजर चला दिया है, किसने हमारे घर का सूरज बुझा दिया है। दिन में अंधेरा मेरी
آنکھوں تک آ گیا ہے اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے۔ جیسے ہی دوبارہ وصل ہو جاتا ہے یہ نیٹ، دوبارہ متصل ہو جائیں گے۔ نیٹ کی پرابلم شاید تھی بھائی کی طرف سے، کال کٹ گئی ہے۔ بہرحال بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ مولا علی اکبر علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا پھول، باپ کے دل کی ٹھنڈک، بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پالے ہوئے، اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے دل بند۔ گھر کی مہک جوانوں سے ہوتی ہے، گھر کے اندر ترنگ جوانوں سے ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دین کی جوانی، امام حسین علیہ السلام کے گھر کی جوانی جناب علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دین کی بقا، امام حسین علیہ السلام کے گھر کی بقا جناب علی اکبر علیہ السلام۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر علیہ السلام جیسا فرزند اللہ کی بارگاہ میں فدا کیا دین کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ اس دین کے اندر ایک چیز کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ہم مثلا فروعات دین میں سے کوئی چیز لے لیں، بلکہ کل دین مرہون منت ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا، اور تا حشر یہ قربانیاں امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والوں کو رلاتی بھی رہیں گی، اور یقیناً مولا کی بارگاہ کے اندر یہ اخلاص اور یہ محبتیں پیش ہوتی رہیں گی۔ اور ہمارے سامنے آج ایک میسیج آیا، اس میں فیس بک میں، وہی پڑھ دیتا ہوں میں۔ امینہ انور صاحبہ نے لکھا، یا مولا ہمیں بھی اس اربعین میں اپنے در پہ بلا لیں یا مولا۔ یقیناً خلوص سے لکھا، اپنے مولا کی بارگاہ میں التجا کی، استغاثہ کیا۔ حق بنتا ہے مولا سے مانگا جائے، مولا سے التجا کی جائے، تمنا کی جائے کہ مولا ہمیں بلا لیں اپنے پاس بلا لیں۔ چاہنے والوں کی بڑی تمنا ہے۔ 10 محرم میں بھی کچھ مسائل کے سبب سے مومنین، کچھ فلائٹس کی پرابلمز، کچھ اخراجات کی پرابلمز، کچھ ویزا کی پرابلم، اور کچھ حالات کی پرابلم، اور نہ جانے کیا کیا مشکلات۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کبھی بھی آسان نہیں رہی، کبھی بھی آسان نہیں رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت یہ اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے جسے چاہت سے مانگنا پڑتا ہے، اور اسے مانگنے کے بعد مل جائے تو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، یہ نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائی۔ یہ وہ مقام ہے، ویسے تو انبیاء و اولیاء علیہم السلام کے روضہ مطہرہ جہاں پر ہیں، جہاں پر مدفون ہیں معصومین علیہم السلام، وہ مقامات محل حبوط ملائکہ ہیں، مطاف ملائکہ ہیں، وہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے طواف کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر بھی جس کے بارے میں بیان ہوا، جس روضہ مطہرہ کے بارے میں بیان ہوا، وہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ وہ ہے جن میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام علیہ السلام تک سب انبیاء نے زیارت کی ہے، سب مرسلین نے، اولیاء نے، اوصیاء نے زیارت کی ہے، سب ائمہ طاہرین علیہ السلام نے زیارت فرمائی ہے اس روضہ مطہرہ، اس روضہ مقدس کی، اور اس روضہ بابرکت کی زیارت فرمائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ باتیں کرتے ہوئے دل بھر آتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اخلاص کا ایک خاص پیمانہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، خاص انداز ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جس طریقے سے آج کل مختلف مذاہب کے لوگ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़ंजीर ज़नी, कमा ज़नी और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में बोल रहे हैं। इससे पता लगता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाक़ई कलमा लिखने वाले ने शायद इल्का हुआ अल्लाह की तरफ से लिखा, और कलम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए जब लिखती है तो रूहुल कुदस जहन के अंदर खुतूर कराते हैं। और रूहुल कुदस भी मुक़द्दस इसीलिए हैं क्योंकि उनका इर्तबात अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ है। तक़दीस व तक़द्दुस व इज़्ज़त व तहारत और बुज़ुर्गवारी ये सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से तमस्सुक करने के सबब से हैं। करबला का तमस्सुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। ज़ायरीन यकीनन कम तादाद में आ सके थे, बहरहाल मलाइका मकान को पुर किए हुए हैं। और 10 मुहर्रम के बाद आज 14 मुहर्रम जो आई है, तो 14 मुहर्रम में अहले बैत अलैहिस्सलाम कूफ़ा के अंदर हैं। और कूफ़ा के अंदर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आकर दफन शुहदा किया। बनी असद आए, मदद करने के लिए आए, 3 दिन तक ना आ सके थे क्योंकि अशकिया व आदा का खौफ था, डर था। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जब कदम रखा तो तालीम फरमाई, ज़मीन ख़रीदी, कहा कि कौन ऐसा शख्स है जो दफन की जगह ख़रीद कर बेटे को कहे, जवान बेटे को कहे कि बेटा यहाँ पे तुमने दफन होना है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिगर है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हौसला है। रोने के दिन ख़त्म नहीं हुए। पहले अय्याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, अब अय्याम सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अय्याम जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं। पहले जिहाद असगर था, तलवार का जिहाद असगर था, अब जिहाद अकबर शुरू हो गया है। बेरिदाई का जिहाद है, कैद बंद का जिहाद है, बाज़ारों का जिहाद है, दरबारों का जिहाद है। पहले जंग के अंदर खुतबे देने का मौका था, अब बाज़ारों में खुतबे देने का मौका आ गया है। मेरे मौला सज्जाद 13 मुहर्रमुल हराम को करबला मोहल्ला में मौजज़े से तशरीफ़ लाए हैं। अपने पिदर बुजुर्गवार के जसद अतहर को दफन किया है। रिवायात कहती हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाश अक़दस को 70 घोड़े दाएं 70 घोड़े बाएं एक तरफ से आते थे, दूसरी तरफ जाते थे। रिवायात में मिलता है इतना जुल्म किया गया मेरे मौला पर, इतना जुल्म किया गया कि हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने ख़ुद अपने कानों से, माज़अल्लाह अल्लामान जुमले बड़े सख्त हैं, सादा अल्फाज में पढ़ दिए जाएं, बर्दाश्त से बाहर हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने ख़ुद अपनी कानों से शहीद करबला के पसलियों के चटकने की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ घोड़े दाएं से बाएं चले गए, बाएं से दाएं चले गए। जब ये घोड़े लाए गए ना, लाशें पामाल करने की बारी आई, उस वक्त हर लाशे को बचाने वाला कोई ना कोई आ गया। जनाब हुर के बचाने वाले आ गए, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के बचाने वाले भी आ गए, हर शहीद के बचाने वाले मुख्तलिफ अंदाज में आ गए। कहा हम लाशें पामाल नहीं होने देंगे। बच गया एक गरीब ज़हरा का लाशा, गरीब ज़हरा का लाशा बच गया वन में, और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को पामाल होने से बचाने वाला कोई भी नहीं था। दिल की आवाज़ कहती है एक बीवी यकीनन मौजूद होंगी और रोती होंगी खुले बालों के साथ, है हुसैन क्या मैंने तुझे करबला के वन में लाशे को पामाल होने के लिए पाला था? क्या मैंने तेरे लाशे को इसलिए, तेरे वजूद को इसलिए इस दुनिया में वजूद अता किया था कि मैं तेरे लाशे को पामाल होता देख सकूं? बस मेरे मौला के पामाल लाशे को जब मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम दफन करने के लिए आए हैं, रिवायात के जुमले बड़े सख्त हैं। तारीख़ में मिलता है कि मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाबा को दफन करने के लिए इकट्ठा करना शुरू किया, मैंने कह दिया होगा, आपने सुन लिया है, बहुत मुश्किल है जुमला। मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाबा के तने नाज़नीन को इकट्ठा करना शुरू किया है, तो मेरे मौला ने पत्थरों, तलवारों
اور نیزوں کے ڈھیر کے نیچے سے میرے مولا کو نکالا ہے، اور میرے مولا کو دفن کرنے کے لیے، مولا کی مدد کرنے کے لیے بنی اسد آگے آنا چاہتے تھے۔ میرے مولا نے کہا ایک مصلی لایا جائے، میرے مولا حسین کے جسد اطہر کو مصلی پہ رکھ کے میرے مولا سجاد نے دفن کیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ خدایا ہم سب کو دنیا و آخرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نصیب فرما۔ اللہم آمین بحق الحسین علیہ السلام۔